السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں عمل کے جاندار بنانے کے حوالے سے بات ہوگی کہ بندہ مومن کا جو عمل ہے اس میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے، اعمال جاندار کیسے بنتے ہیں۔ اس حوالے سے میں بالکل سخاوت کے ساتھ کھل کے بتا دوں کہ آج کی اس نشست میں جو میں نے بات کرنی ہے وہ ٹوٹل بات میں نے تقریباً کم و بیش تھوڑا بہت اضافہ ہوگا، وہ میں نے تبلیغی جماعت کے ایک مرحوم بزرگ جو قریب زمانے میں ہی فوت ہوئے ہیں اور جن سے میں بڑا متاثر رہا ہوں اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، حضرت مولانا محمد عمر پالمپوری رحمہ اللہ تعالی۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، ہندوستان کے نامور مبلغ عالم دین، تبلیغی محنت کے ایک عظیم عالم دین، جن کے بیانات راوین کے سالانہ اجتماعات میں ہوا کرتے تھے اور علماء، خواص، بڑے بڑے اکابرین ان کا بیان شوق و ذوق سے سنا کرتے تھے۔ میرے بچپن کی بات ہے، ہم راوین کا جو سیروزہ اجتماع ہے وہ ایک قسم کی ہم سمجھیں کہ سیر و تفریح کی نیت سے جاتے تھے۔ بچے تھے، ہمارے مدرسے کے طلبہ جاتے تھے، تو ہم بچے تو سیر و تفریح کی نیت سے جاتے تھے کہ ہمارے رشتہ دار احباب آئے ہوتے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی اور ٹھیک ٹھاک ہمارا ایک یعنی تفریح کا سامان ہوتا تھا ہمارے لیے۔ لیکن اس بچپنے میں بھی مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میں مولانا محمد عمر پالمپوری رحمہ اللہ کا بیان سنا کرتا تھا۔ شاید میں نے ایک سے زائد مرتبہ سنا ہو، شاید میں نے ہر بار سنا ہو۔ بہرحال میں اپنے بچپن میں بھی اپنی غیر شعوری زندگی میں بھی میں حضرت مرحوم رحمہ اللہ سے بہت متاثر تھا، اور آج تک مجھے یاد ہے کہ میرا انتہائی بچپنا تھا اور حضرت مولانا عمر پالمپوری رحمہ اللہ کا بیان علماء کے لیے الگ سے بھی ہوا کرتا تھا، اور میں تلاش کر کے وہاں پہنچا جہاں مولانا عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، یعنی علماء کے لیے خاص بیان تھا، اعلان ہوا فلاں جگہ بیان ہوگا، تو جو مجھے ابھی تک تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے، اور میں محنت بڑی مشکل سے ہم تلاش کر کے میں وہاں پہنچا۔ اب وہاں تبلیغی ہمارے داروغے کارندے ڈنڈا بردار کھڑے تھے، وہ علماء کے علاوہ کسی کو اندر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میرا بچپنا تھا، میں نے اندر جانے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائے، میں ایک ساتھی کے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکل کے گیا ہوں اللہ اکبر، ان کا بیان سننے کے لیے، اور الحمدللہ میں نے ان کا بیان سنا۔ مجھے آج بھی وہ بیان یاد ہے، علماء میں بیان کرتے ہوئے وہ زار و قطار رویا کرتے تھے، اور ہمارے ایک پٹھان بھائی نے ان کے بیان کے دوران نعرہ تکبیر کا نعرہ بھی لگایا تھا حالانکہ تبلیغی بیانات میں نعروں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک میں نے یاد آپ کے سامنے رکھی۔ تو چند دن ہوئے، کل یا پرسوں کی بات ہے، حضرت مولانا عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل بیان ہوگا، اس طویل بیان میں سے کسی نے بڑا جاندار کلپ، مختصر سی ویڈیو ان کی نکال کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہوئی تھی کہ عمل جاندار کیسے بنتا ہے۔ شاید انہوں نے جو اس کی ہیڈ لائن لگائی تھی وہ یہ تھی، اللہ کی مدد کیسے آتی، اور واقعی جب عمل جاندار بنتا تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ میں نے اسے غور سے سنا تو سمندر کو حضرت نے کوزے میں بند کر دیا تھا۔ میری شدید خواہش ہوئی کہ میں حضرت مولانا پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا محمد عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو، حالانکہ میں کسی کے افادات کو اس طرح عنوان بیان نہیں کرتا، لیکن تقریباً تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ یا اضافے کے ساتھ یا ایک آدھ تھوڑی سی مزید اضافے کے ساتھ میں انہی کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج کی نشست میں یہی بات ہوگی، اللہ کی مدد آتی کیسے ہے، عمل میں جان پڑتی کیسے ہے۔ اللہ اکبر، احسان آپ نے یاد رکھنا ہے، اسی کو تھمبنیل دینا، اللہ کی مدد آتی کیسے ہے، عمل میں جان
پڑھتی کیسے؟ ٹھیک ہے جی، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت اتنے سادہ الفاظ میں بات کرتے تھے کہ بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اس ویڈیو میں کہتے ہیں عمل جاندار بنتا ہے مجاہدے سے، عمل میں جان پیدا ہوتی ہے مجاہدے سے، جد و جہد سے۔ جب تک آپ مجاہدہ نہیں کرتے، مجاہدہ مفعلہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ انتہائی کوشش کا نام مجاہدہ ہے، تو عمل میں جان پڑتی ہے جد و جہد سے، انتہائی کوشش سے، مجاہدے سے۔ اور فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو مجاہدہ کر کے ہر عمل میں چالو کر دیں، یعنی 5 چیزوں کو کیا مطلب ہو گیا؟ 5 خصوصیات باقاعدہ انہوں نے نمبر وار گنوائی ہیں، کہ ہر عمل میں خوب مجاہدہ کر کے 5 باتوں کو ہر عمل میں جاری کر دیں، چالو کر دیں۔ یعنی آپ کا کوئی عمل ان 5 خصوصیات سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عمل میں جان نہیں پڑے گی۔ اب وہ 5 خصوصیات کون سی ہیں، وہ 5 خوبیاں کون سی ہیں، وہ 5 باتیں کون سی ہیں جو ہم مجاہدہ کریں گے، انتہائی کوشش کریں گے اور اپنے ہر عمل میں ان 5 باتوں کو جاری کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بڑوں کی سادہ الفاظ میں بھی بڑی جان ہوتی ہے۔ پہلی بات، یقین کا صحیح اور درست ہونا۔ جب آپ کوئی عمل کرنے لگیں، شریعت کا عمل اللہ کے لیے، تو اس میں آپ کا یقین درست ہونا چاہیے، آپ کا یقین صحیح ہونا چاہیے۔ اور حضرت کہتے ہیں یقین کیا ہے؟ ایمان کی طاقت کو یقین کہتے ہیں، ایمان کی طاقت کو یقین کہتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا جب ایمان و یقین کی بات ہوگی، ایمان کی طاقت کو یقین کہتے ہیں۔ کسی بھی عمل کی پہلی شرط یہ ہے اس کو جاندار بنانے کے لیے کہ آپ کا یقین آسمان سے باتیں کرے، آپ کا یقین درست ہوتے ہوئے اپنی انتہا پر ہو، یقین کی انتہا پر ہو، درستی کے ساتھ یقین کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں یقین کے 2 جز ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی یقین کی کیا 2 جز ہیں؟ اللہ پر یقین کو لانا، مخلوقات کا جو یقین ہے اس کو دل سے نکالنا۔ کیا سمندر کو کوزے میں بند کیا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم اس کو اس عنوان سے بات کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک انکار ہے، دوسرا اقرار ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار، اور اللہ کی ذات کا، صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ یقین پیدا کرنا۔ حضرت اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یقین کے 2 جز ہیں۔ اللہ پر یقین کو لانا، مخلوقات پر سے مخلوقات کو جو یقین ہے وہ دل سے نکالنا، یہ یقین کے 2 جز ہیں۔ یہ دونوں پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کا یقین دل میں اترنا چاہیے، مخلوقات پر جو یقین ہے وہ دل سے نکلنا چاہیے، پھر یقین کامل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ گھر پر یقین، نہ کاروبار پر یقین، نہ ملک و مال پر یقین، ان کا یقین نہیں رکھنا، تجارت کچھ بھی نہیں کرتی، گھر کچھ بھی نہیں کرتا، کاروبار کچھ بھی نہیں کرتا، مملکت کچھ بھی نہیں کرتی، سلطنت کچھ بھی نہیں کرتی، ان کا یقین دل سے نکالنا ہے، یقین نکالنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی۔ حضرت کی باتیں جو تھی نا مختصر ہوتی تھی، پر اثر ہوتی تھی، اور بلاغت کے معیار پر ہوتی تھی۔ حضرت کہتے ہیں یقین نکالنا ہے اپنے دل سے، گھر کا، کاروبار کا، تجارت کا، ملک و مال کا، لیکن گھر کو چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار کو چھوڑنا نہیں ہے، ملک و مال اور سلطنت کو چھوڑنا نہیں، ان کا یقین نکالنا ہے۔ ان سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے بعض ساتھی لڑک جاتے ہیں نا، کہتا جی بس اللہ کا یقین پیدا کریں۔ وہ اللہ پر یقین کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ کاروبار بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھر پر توجہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر والوں کو کیا کھلانا ہے کوئی فکر نہیں، گھر والے کہاں سے کھائیں گے کوئی فکر نہیں، خود اللہ کے راستے پہ نکل کے پیچھے اولاد برباد ہو رہی کوئی فکر نہیں۔ حضرت کہتے ہیں نا،
ان کا یقین دل سے نکالنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تبلیغی بن گئے، کاروبار چھوڑ دیے، جی اللہ پر یقین ہے مجھے کاروبار پر یقین نہیں، یہ تو حماقت ہے۔ اسباب اور وسائل کو تو اختیار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یقین کے دو جز ہو گئے، اللہ کا یقین دل میں لانا، مخلوق کا یقین دل سے نکالنا، پھر گھر مار ملک و کاروبار تجارت کا یقین دل سے نکالنا۔ یقین نکالنا ہے، کام چھوڑنا نہیں ہے، کام کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ تجارت کرنی حلال طریقے سے، اب تجارت سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا، ملازمت سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا، یہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زراعت بھی چھوڑ دیں، تجارت بھی چھوڑ دیں، ملازمت بھی چھوڑ دیں، منہ بند کر کے بیٹھیں، بس اللہ کے بندے اللہ خود ہی منہ میں ٹھونس دے گا، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے یہاں تبلیغی محنت کے جو ہمارے بانی ہیں، مجھے ان کی ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ وہ ایک دفعہ عصر کی نماز انہوں نے کہیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کہا، لوگوں اے مسلیوں، یعنی مسلی کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے کو مسلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پتہ نہیں مسلی کس کا نام رکھ دیا۔ کہا میں آزمائش میں ابتلا میں مبتلا ہو گیا ہوں، آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، دعا کرو اس آزمائش سے میں نکل آؤں۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس فرماتے ہیں آزمائش یہ ہے کہ تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے، اس پھیلنے کو لوگ مجھ سے منسوب کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے کام پھیل رہا ہے۔ لوگوں سن لو، میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ کیا کمال کی بات ہے۔ آج کسی پیر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کہے میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، ایک آدھ پیر ہوگا ہزار میں جو یہ کہے گا۔ ورنہ تو آج ایسے پیر وجود میں آ چکے ہیں، خود تخت سلطنت پہ بیٹھتے ہیں اور اپنی موجودگی میں اپنے مریدوں سے اپنے فضائل اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے بیان کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ، شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بانی تبلیغ کے اثرات ان کے نچلے طبقے پر پڑیں گے تو صحیح نہ، ان کے متبعین پر پڑیں گے تو صحیح نہ۔ کیا کمال کی بات ہے لوگوں، میں یعنی الیاس کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ یہ ہے یقین۔ ہر عمل میں مجاہدہ کر کے یقین کو جاری کرنا ہے۔ حضرت مولانا نے کیا فرمایا؟ عمل میں جان پڑتی ہے مجاہدے سے۔ مجاہدہ کہا یہ 5 باتوں کو مجاہدہ کر کے عمل میں چالو کر دو۔ کیا مطلب؟ ہر عمل میں یہ 5 چیزیں مجاہدہ کر کے شامل کر لو۔ تمہارے ہر عمل میں یہ 5 چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ کون سی؟ ایک پہ بات ہو گئی، تمہارے ہر عمل میں یقین درست ہونا چاہیے، اور اپنی استطاعت کے مطابق یقین انتہا پہ ہونا چاہیے۔ وہ یقین دل میں اللہ کا یقین لانا اور مخلوق کا یقین دل سے نکال دینا، غیر اللہ کا یقین دل سے نکال دینا۔ اللہ سے سب کچھ، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو توحید ہے، یہی سے شرک بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس تکلیف سے نجات نہیں دے سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تمہارے ساتھ بلائی کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بلائی کو روک نہیں سکتی۔ یہ یقین آنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے میرے سمیت جن کو یہ یقین حاصل ہے؟ وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، وہ جس کو چاہے دونوں دے، وہ جس کو چاہے دونوں نہ دے، وہ جس کو چاہے بانجھ بنا کے رکھے، وہ جس کو چاہے بانجھ پن دور کر دے۔ نا امیدی ہوتی ہے اللہ پھر بھی اولاد دے دیتے ہیں، امید ہوتی ہے اللہ پھر بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ کا یقین پیدا کرنا، غیر اللہ کا یقین دل سے نکال دینا، یعنی ہر عمل میں اللہ پہ یقین آ جائے اور اسی عمل میں غیر اللہ کا یقین دل سے نکل جائے تو عمل میں جان پیدا ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر عمل میں اللہ پر یقین آ جائے اور ہر عمل کے حوالے سے
غیر اللہ کا یقین دل سے نکل جائے، اب اس عمل میں جان پیدا ہونے کی ابتدا ہو گئی، جان پڑ گئی. یہ ایک بات ہو گئی. اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف. لا الہ الا اللہ. تو یقین صرف اس کا نام نہیں کہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، کہو قبر والے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ یقین صرف اس کا نام نہیں کہ آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. کھولو. یقین کس کا نام ہے؟ تم میل ہاں میل کا سفر کر کے جس مزار پہ جاتے ہو، جس بزرگ کے سامنے جاتے ہو، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ تمہاری مراد پوری کر سکتا ہے، نہ وہ تمہاری زبان سمجھ سکتا ہے، اور بالفرض و تقدیر سن بھی لے تمہاری درخواست پہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا. یہ ہے یقین. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ یقین حاصل ہے؟ اللہ اکبر. خود کھانے کو نہیں ملتا، بابا جی کے پاس کالا مرغا لے کے جاتے ہیں، کالا بکرا لے کے جاتے ہیں، مرغے کی دیگ لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ بابا جی سے کاروبار کر رہے ہیں. بابا جی کو ایک دیگ دے دیں گے، بابا جی قسمت کے دروازے کھول دے گا. بابا جی سے ڈنڈا کھائیں گے، بابا جی وزیر اعظم بنا دے گا. شرم آنی چاہیے. یقین ہر حوالے سے ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات حضرت کہتے ہیں دوسری بات کیا ہے؟ جذبے کا صحیح اور درست ہونا. تمہارے ہر عمل میں جذبہ درست بھی ہو. اچھا، صحیح اور درست ہو. ہر عمل میں جذبہ درست ہو. بھائی اب سوال یہ ہے، جذبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا کمال کی بات کہی. کہ جس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے، اس وعدے کی امید باندھ کر شوق سے عمل کرنے کا نام جذبہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جذبے کا درست اور صحیح ہونا ہر عمل میں. جس عمل پر اللہ اکبر اللہ کا جو وعدہ ہے، اس وعدے کی امید باندھ کر ذوق و شوق سے اس عمل کو بجا لانے کا نام جذبہ ہے. اور حضرت کہتے ہیں اسی جذبے کو حدیث میں احتساباً کہا گیا ہے. احتساباً. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو بندہ روزہ رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. کیونکہ اگر مومن نہیں ہے، مشرک ہے، روزہ رکھے تو وہ تو بنیاد کے بغیر عمارت ہے جو قائم نہیں رہ سکتی. شرط ہی کہ وہ مومن ہو. اور واحتساباً، اور کیا کہتے ہیں، اللہ سے اسے ثواب کی امید ہو. تو احتساباً کو حضرت مولانا پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کمال سے آسان الفاظ میں بیان کیا کہ یہ حساب لگانا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اس عمل پر اللہ نے کون سے اجر کا وعدہ کیا، یہ حساب لگانا. کیا کمال کی بات کی ہے. اللہ اکبر. احتساباً، حساب لگانا کہ اس عمل پر کیا ملے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی جس عمل پر اللہ نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کی امید باندھ کر شوق سے عمل کرنے کا نام جذبہ ہے. اور جس کو حدیث میں احتساب کہا گیا. احتساباً، حساب لگانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر کیا اجر دینا ہے. اور یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے، بندہ عمل کرتا ہے اور عمل کے ساتھ حساب لگاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس پہ کیا دینا ہے، تو پھر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. عمل کا شوق بیدار ہوتا ہے. عمل کا شوق پروان چڑھتا ہے. پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، پیاس لگتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، بھوک لگتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، افطاری کا انتظار کرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، دعوت دیتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے. اور دعوت کے جواب میں گالی پڑے تو دکھ اپنی جگہ، اس دکھ کے ساتھ مزہ بھی آتا ہے کہ میں جو سہ رہا ہوں اپنے خالق کی حقیقی کے لیے سہ رہا ہوں، جو میری سب سے زیادہ محبت کا کیا کہتے ہیں مستحق ہے. سمجھ گئی؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے کہ جب بندہ جو عمل کرے تو اس عمل میں حساب لگائے کہ اس عمل پہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے، اس کی امید باندھ دے. پھر جب یہ حساب لگا کے کام کرے گا تو وہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. جب بندہ نماز پڑھنے لگے تو سوچے اس نماز پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کیا وعدے کیے ہیں. اگر یہ سوچتے ہوئے بندہ نماز پڑھے کہ اس نماز پر اللہ نے مجھ سے یہ وعدے کیے، تو وہ نماز چھوٹے گی.
حج کرتے ہوئے یہ سوچے کہ حج پر اللہ نے مجھ سے یہ وعدے کیے ہیں، حج چھوٹے گا؟ نہیں۔ دعوت دیتے ہوئے وہ حساب لگائے، میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں، اور وہ حساب لگائے اللہ تعالیٰ نے کہ دین کی دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ نے کس اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، کیا خوشخبریاں دی ہیں، تو اس کا شوق پیدا نہیں ہوگا، بڑھے گا، بیدار ہوگا، پیدا ہوگا، پروان چڑھے گا۔ تو حضرت کہتے ہیں مجاہدے سے اپنے ہر عمل میں یہ دوسری چیز بھی پیدا کرو، تمہارے عمل میں یقین بھی ہونا چاہیے، تمہارے عمل میں جذبہ بھی ہونا چاہیے، یقین بھی درست ہو، ایک جذبہ بھی درست ہو، اللہ پر یقین بھی ہو اور جذبہ بھی درست ہو، ٹھیک ہے؟ جذبہ وہی کہ اللہ نے جو اس عمل پر جو وعدہ کیا اس کی آپ کو امید بھی ہو اور اس کا حساب لگاتے ہوئے آپ ذوق و شوق سے کریں۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اللہ اکبر۔ اب تیسری بات کہ ہر ایک عمل میں وہ تیسری کون سی بات ہے جو عمل کو جاندار بناتی ہے؟ تیسری بات جو عمل کو جاندار بناتی ہے وہ یہ ہے عمل کا طریقہ کار درست ہو، عمل کا طریقہ کار درست ہو، یعنی نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عمل میں موجود ہو، اپنا طریقہ آپ ایجاد نہ کریں، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے وہ کام سر انجام دیا ہے، اپنے طریقے سے اس کام کو سر انجام نہ دیں، یہ ہے طریقہ کار کا درست ہونا۔ اور اس طریقہ کار کے درست ہونے کے لیے علم ضروری ہے، حضرت فرماتے ہیں۔ تو حضرت آخر میں کہتے ہیں کہ جب طریقہ کار کے لیے علم ضروری ہے تو اس کا مطلب تیسری چیز علم ہوئی۔ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو علم کے بغیر نہیں کرنا، علم کے ساتھ کرنا۔ اس پہ میں تھوڑی سی مزید گرہ لگا دیتا ہوں، صرف علم کافی نہیں ہے، بندے کو علم بھی ہوتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا، علم کے ساتھ اس کو قربانی بھی دینی ہوگی۔ قربانی کس چیز کی؟ اپنی مرضی کی قربانی۔ اس کو علم ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام اس طرح سر انجام دیا ہے، یہ علم ہوتے ہوئے اس کا جی چاہتا ہے یار میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، میں اس عمل کو اس طرح سر انجام دوں، تو وہ اپنے جی پہ عمل نہیں کرتا، جو جی میں چیز آ رہی اس کی قربانی دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جس طرح عمل کیا اسی تک محدود رہتا ہے۔ تو اس لیے طریقہ کار کے درستی میں نہ صرف علم شرط ہے بلکہ کیا شرط ہے؟ اپنی مرضی کی قربانی دینا بھی شرط ہے۔ تو طریقہ کار درست ہو، یعنی جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار درست ہو، تو طریقہ کار درست ہونے کے لیے علم بھی ضروری ہے اور علم کے ساتھ اپنی خواہش کی قربانی دینی بھی، اپنی مرضی کو قربان کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے بدعات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بدعات کیوں آتی ہیں وجود میں؟ بدعات اس لیے وجود میں آتی ہیں کہ امتی نبی علیہ السلام کے عمل کو کافی نہیں سمجھتا، اس میں اضافہ کر دیتا، اسی اضافے کا نام بدعت ہے۔ اذان دینی ہے لیکن آج کا امتی اذان کو کافی نہیں سمجھتا، اذان بلالی کو کافی نہیں سمجھتا، اس سے پہلے انڈیا والا درود پڑھنا شروع کر دیتا، ابھی اس نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ کیوں؟ اسے قرار نہیں آ رہا کہ نبی علیہ السلام نے جتنا عمل بتایا اسی پر وہ محدود رہے، اس نے اس پہ اپنی مرضی شامل کر دی، مرضی کی قربانی نہیں دی، تو بدعت آ گئی۔ فرض نماز کے بعد زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھتے جاتے، لا الہ، وہ جتنی خطرناک مسجد ہو اس میں اتنا زیادہ ذکر بالجہر، کہاں ثبوت ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اس عمل پر کیا کہتے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے مزید اضافہ کر دیا، اپنے من کی قربانی نہیں دی، بدعت آ گئی۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے، جنازہ ہو گیا، بس جنازے کے بعد پھر دعا، اور گاؤں میں تھا 40 قدم پہ دعا، قبروں پہ اذان، پتہ نہیں کتنے منٹ کتنے قدم کے بعد پھر دعا، ہر گاؤں میں اپنی نئی بدعت۔ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جس طرح جنازہ پڑھایا، صحابہ نے جس طرح پڑھایا، اس کو کافی نہ سمجھنا، من کی قربانی نہ دینا، من چاہی پر عمل کرنا، رب چاہی کو چھوڑ دینا، بدعت آ گئی۔ بدعتیں اس طرح آتی ہیں۔ تو ہر عمل کے اندر طریقہ کار درست ہو، طریقہ کار کے لیے علم بھی ضروری اور اپنے من کی قربانی دینا بھی ضروری،
اور یہی قرآن کریم کے اندر ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایک بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، پھر آخرت کے لیے محنت بھی ایسی کرتا ہے جو محنت کا حق ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے محنت کر لی بڑا اچھا عمل ہے۔ آپ نے کبھی مغرب کی 3 رکعت فرض 4 رکعت پڑھی ہے؟ پڑھ لینا، اچھا عمل ہے، کوئی گالی تھوڑی دے دینا نعوذ باللہ۔ سورہ فاتحہ کا اضافہ کرنا ہے، کم سے کم سورہ اخلاص سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں گے، اور جب تشہد میں بیٹھیں گے درود کا بھی اضافہ ہو جائے گا، تحیات اور تشہد کا بھی اضافہ ہو جائے گا، رب اجعلنی وربنا آتنا فی الدنیا کا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بڑے سے بڑا بدعتی بھی مغرب کی 3 رکعت فرض 4 رکعت میں تبدیل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں تبدیل کرتا؟ اسے پتہ نبی علیہ السلام نے 3 پڑھی ہیں، تو پھر شرم آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح جنازہ پڑھایا اسی طرح پڑھاؤ، نبی علیہ السلام نے جس طرح نماز پڑھی اسی طرح پڑھاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں، وہ نیک اعمال جو تجھے پسند ہو۔ ایک بندہ اپنی طرف سے نیک اعمال کرتا ہے، اس سے وہ عمل بڑا خوشنما لگتا ہے، لیکن شریعت کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مغرب کی 3 کی 4 پڑھوں، تو بظاہر تو خوشنما عمل ہے نا، 1 رکعت کا اضافہ ہے، جد و جہد ہے، مجاہدہ ہے، لیکن شریعت اس کو بدنما سمجھتی، خوشنما نہیں سمجھتی، اور اس عمل کو اتنا بدنما سمجھتی ہے کہ ان 4 رکعتوں کی وجہ سے مغرب کی 3 رکعتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہر عمل میں 5 باتوں کو چالو کرنا ہے۔ پہلی بات یقین کا درست ہونا، دوسری بات جذبے کا صحیح اور درست ہونا، تیسری بات طریقہ کار کا درست ہونا جس میں علم بھی ضروری ہے اور اپنے من کی قربانی دینی بھی ضروری ہے، اور چوتھی بات دھیان کا صحیح ہونا، توجہ کا صحیح ہونا۔ کیا مطلب؟ آپ جو بھی عمل کریں اس پہ آپ کا دھیان جو ہے، آپ کی توجہ جو ہے اللہ پر ہو، آپ اللہ کی طرف متوجہ، ادھر ادھر دھیان نہ ہو۔ کیا کمال کی بات ہے، سمجھائی؟ ادھر ادھر دھیان نہ ہو، اللہ پہ توجہ ہو۔ اور حضرت کہتے ہیں اسی دھیان کو کہ آپ ادھر ادھر توجہ نہ ہو، اللہ پہ توجہ ہو، اس کو قرآن اور حدیث میں احسان کہتے ہیں۔ وہ حدیث جبریل ہے نا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تمہاری یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا ہونی ضروری ہے۔ اتنا یقین دل کے اندر پیدا کر لو، فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب بندہ یہ یقین پیدا کرے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی توجہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر کم سے کم یہ یقین پیدا کر لے میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے، توجہ ہوگی؟ نہیں ہو، ادھر ادھر اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ 4 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوگا تو وہ 4 دکانوں کا حساب نہیں کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو چوتھی چیز جو عمل میں مجاہدے کے ساتھ چالو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دھیان درست ہو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ 5ویں چیز نیت کا صحیح ہونا۔ جو بھی عمل کریں اس میں نیت اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، دنیا کی نیت نہ ہو۔ دنیا مجھے نمازی کہیں، دنیا مجھے پرہیزگار کہیں، دنیا مجھے مجاہد کہیں، دنیا مجھے تبلیغی کہیں، نہ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اسی کا نام اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ، سمجھائی؟ نیت کا صحیح ہونا۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ جو بھی عمل کرنا ہے سب سے پہلے یقین درست ہو۔ یقین کیا ہے؟ اللہ کا یقین دل میں لانا، غیر اللہ یقین دل سے نکالنا۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ جذبہ درست ہو۔ جذبہ کیا مطلب؟ کہ جس عمل پہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی امید باندھ کر شوق سے عمل کرنا۔ اللہ اکبر، اسی کا نام کیا ہے؟ احتساب ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ طریقہ کار درست ہو۔ جو عمل کرنا ہے اسی طریقے سے کہیں جس طریقے سے شریعت میں ثابت ہے، جس طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ نے عمل کیا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوں، غیر اللہ کا دھیان دل میں آپ نہ لائیں، آئے تو ٹھیک ہے آپ خود نہ لائیں۔ اور 5ویں بات نیت صحیح ہو، انما الاعمال بالنیات۔ اب جس عمل میں یہ 5 چیزیں ہم مجاہدے کے ساتھ چالو کر دیں، شروع میں مجاہدہ ہوگا،
آہستہ آہستہ طبیعت بن جائے گی. جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں گے یہ پانچوں چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، آئیں گی، کیونکہ مجاہدے کے بعد وہ عادت بن جاتی ہے. جس عمل میں یہ 5 چیزیں آ جائیں تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ عمل جاندار بنے گا، اس میں جان پڑے گی، اور وہ عمل اس میں جاندار بنے گا. اب 5 باتوں سے عمل تو بن گیا جاندار، عمل تو بن گیا، لیکن عمل کو محفوظ بھی تو کرنا ہے. عمل محفوظ کیسا ہوگا؟ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کو محفوظ کریں گے حقوق العباد کی ادائیگی سے. بندوں کی حقوق ادا کریں. یہ نہیں کہ ادھر سے اللہ کے لیے عمل بھی ہو رہا ہے، جذبہ بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، یقین بھی درست ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا پیسہ چورایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ عمل جو اتنے مجاہدے سے عمل بنا ہے وہ عمل اس کے پاس چلا جائے گا جس کو آپ نے دبایا ہے، جس کی آپ نے میراث کھائی ہے، جس کا آپ نے زمین دبائی ہے، جس کا آپ نے پیسہ چرایا ہے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے. قیامت میں ایسا ہی ہوگا نا، مظلوم کھڑا ہوگا، اللہ ظالم کے خلاف وہ استغاثہ دائر کرے گا اللہ کی عدالت میں، یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر یہ ظلم کیے، یہ ظلم کیے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ وہ وقت بھی آئے گا اللہ تعالیٰ ظالم کے اعمال اس مظلوم کو دیتے چلے جائیں گے، نیک اعمال، یہاں تک کہ ظالم بالکل نیک اعمال سے خالی ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال مظلوم کے پاس چلے جائیں گے، اور ظالم کی محنت کیے ہوئے تمام اعمال اس کے پاس نہیں رہیں گے، وہ سیدھے جہنم میں چلا جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں عمل تو بنے گا 5 چیزوں سے، لیکن عمل محفوظ ہوگا حقوق العباد سے. حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی، عمل محفوظ ہوگا. کہ آج ہمارے عملوں میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے عمل محفوظ نہیں ہیں. ہم اگر کوئی اچھا عمل بھی کرتے ہیں، یقین بھی درست ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، جذبہ بھی درست ہوتا ہے، نیت بھی درست ہوتی ہے، طریقہ کار بھی درست ہوتا ہے، ساری چیزیں درست ہوتی ہیں، لیکن ہم نے حق مارا ہوتا ہے، ہم نے بہن کی میراث کھائی ہوتی ہے، ہم نے بھائی کا پیسہ کھایا ہوتا ہے، تو اس سے قیامت کے دن پکڑنا تو ہے نا، وہ واجب الادا تو ہے نا. تو واجب الادا ہونے کی وجہ سے ہمارے عمل بے اثر ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا عمل جب مستقبل میں مظلوم نے لے جانا ہے تو وہ عمل اپنا اثر کیا دکھائے گا. تو آج جو شکایتیں آتی ہیں نا کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، ہم روزہ رکھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، ہم حج کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، یہ شکایتیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کسی کی زمین دبائی ہوتی ہے، کسی کی غیبت کی ہوتی ہے، کسی کا پیسہ چرایا ہوتا ہے. وہ سارے اعمال تو اس کے کھاتے میں مستقبل میں چلے جائیں گے، تو عمل کا اثر کیا بچے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. یہ باتیں ہو گئی تھی. اچھا جی، اب حضرت آخر میں فرماتے ہیں کسی کا حق دینا یہ تو عدل ہے نا. کہتے ہیں کہ حق سے زیادہ دینا یہ اخلاق ہے اکرام مسلم میں. آپ نے کسی کو اس کا حق دے دیا لیکن تھوڑا سا زیادہ دے دیا، یہ آپ کا اخلاق ہے اکرام مسلم میں. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز 5 کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور 7ویں چیز حق سے زیادہ کسی کو دینا جو آپ کا اخلاق اکرام مسلم ہے. اللہ کرے ہمارا ہر عمل جاندار بنے، اللہ کرے ہمارے عمل پہ اللہ کی مدد آئے. تو آج کی نشست میں یہی بات ہوئی، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، عمل میں جان کیسے پڑتی ہے. اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اللہ آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا